یہ فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان یہ جو وقت ہے نا، یہ رزق تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ فرشتے رزق لے کے آتے ہیں زمین پر، جو جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اسے رزق مل جاتا ہے، اور جو سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر سون والیاں دے پاگ ستے رہندے، سون والیاں دے پاگ ستے رہندے۔ بھئی جو سویا ہوا ہے اسے رزق کیسے ملے گا؟ رزق تو بانٹا جا رہا ہے اس وقت جب تو سویا ہوا ہے، اس لیے نہ رزق ملے گا نہ صحت ملے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا حضور کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھو، صبح جلدی اٹھو، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھو۔ اب جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 90% ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، 90% ایسے ہیں جو قضا پڑھتے ہیں، اور قضا نماز قضا تو ادا ہو گئی، لیکن جو حضور کا طریقہ ہے وہ پوری طرح سے وہ پورا نہیں ہو سکا، اس پہ عمل نہیں ہو سکا، اس لیے صحت بگڑ گئی، جو زندگی ہے وہ خراب ہو گئی، بیماریاں آ گئیں، ٹینشن آ گئی، ڈپریشن۔ 5 لاکھ مریض ہیں پاکستان کے اندر ڈپریشن کے جو رجسٹرڈ ہیں، اور جو گھروں میں لڑتے ہیں کبھی بہو سے، کبھی بیٹی سے، کبھی بیگم سے، ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ شمار میں نہیں ہے، 5 لاکھ رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لائف سٹائل بدل گیا، اٹھنے بیٹھنے کے انداز بدل گئے ہیں، کھانے پینے کے انداز بدل گئے ہیں۔ سنیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ پتلا کھاؤ نہ پتلا پہنو، پتلا نہ کھاؤ نہ پہنو۔ اب پتلا کھانے سے کیا مراد ہے؟ پتلا کھانے سے مراد ہے یہ چھنا ہوا آٹا، جو بازاری آٹا استعمال نہیں کرتے لوگ۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ شہر کے لوگ یہ خود مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں نا وہ شہریوں سے قدرے مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اللہ خیر کرے دیہات بھی دیہات نہیں رہے، اتنے بھی ساری رات انٹرنیٹ چلتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہی دیہات کیسے رہ گئے، ساری رات منڈے انٹرنیٹ چنگی طرح باندھے۔ لیکن جو ان کی خوراک ہے نا، جو گندم کا وہ خالص آٹا استعمال کرتے ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا پتلا نہ کھاؤ۔ پتلا کھانے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو میدے کی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، بریڈ، بند یا ڈبل روٹی یا اس طرح کی کچھ بھی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو چھنے ہوئے آٹے سے بنتی ہیں، حضور نے فرمایا ان کو استعمال نہ کرو۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مغرب بعد برگر اور شوارمے کا جو کاروبار ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارے لیے صحت کا مسئلہ ہے۔ مغرب کے بعد رات کے وقت برگر اور شوارمے کھانا، اور ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی جب تک برگر شوارمے نہ کھائیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں آپ شہر کے رہنے والے جو ساتھی ہیں یا جو دیہات کے رہنے والے ہیں، جو بھی ہیں، اگر پتلا آٹا کھاتے ہیں، چھنا ہوا آٹا، بازار کا آٹا، تو میں دست بستہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ گندم کا خالص آٹا استعمال کرنا شروع کریں، اس سے آپ کو صحت ملے گی اور میرے کریم آقا کا فرمان پورا ہوگا۔ اور جتنے یہ فرامین ہے نا حضور کی سنت سمجھ کے اپنائیں گے، صحت بھی ملتی رہے گی، ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ تو ہمارے دین کا حسن ہے نا، یہ ہمارے دین کا وقار ہے، صحت بھی پاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ محبت سمیٹو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو۔ اس لیے پہلا کام یہ کریں کہ یہ جو برگر شوارما ہے نا، یہ میدے کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں، بند، بریڈ، ان کو کھانا چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ، ہر شخص آگے کہتا ہے جناب خارش ہے، یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر تو ایک وبائی طور پہ لوگوں کو خارش لاحق ہوئی ہے، اور کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے دم کرواتے ہیں، جناب دم کر دیں، ہمیں خارش ہو گئی ہے۔ یہ خارش کیوں ہو گئی ہے؟ بھئی آپ نے کبھی اپنے جسم کا جو فالتو مادے ہیں، جو رطوبتیں ہیں، جو پسینے کی شکل میں انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں، کبھی پسینہ آپ نے اپنے جسم سے نکالا ہے؟ کبھی محنت والا کام کیا ہے؟ ذرا سا پسینہ آئے تو اے سی کی نظر ہو گئے۔ اپنے صحابہ کو حضور مشق کروایا کرتے، سب سے محبوب جو مشق سمجھی جاتی تھی نا وہ گھڑ سواری تھی۔ گھڑ سواری رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گھوڑے کے اوپر سوار کر کے ریس لگایا کرتے، ریس لگتی میدان کے اندر، اس طرح سے گھوڑے بھی چست رہتے اور جو سوار ہے وہ بھی چست رہتا۔ آپ کو پتہ ہے جب گھوڑا چلتا ہے تو ایسے اچھلتا ہے، کھانا کھا کے اگر 3 میل کا سفر گھوڑے کے اوپر طے کر لیا جائے نا اچھلتے اچھلتے، تو بندے کو ویسے ہی بھوک لگ جائے۔ اور آج اس دور میں گھوڑے تو چونکہ ہم استعمال کر نہیں سکتے، ہمارے علاقے میں اس مقدار میں پائے بھی نہیں جاتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اس طرح کی سواری استعمال کریں جس میں مشقت زیادہ ہے۔ میں اپنے بزرگوں کی طرف جاؤں، آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں
تو شاید کسی کے بزرگوں نے سائیکل استعمال نہ کیا ہو، وگرنہ بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے سائیکل، بلکہ سب کے سب ہمارے یہ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے والدین کی زندگی کو دیکھ لیں تو ان کی زندگی میں ایک وقت تھا کہ سائیکل ہوا کرتا تھا، اور جب تک یہ سائیکل زندگی میں رہا ہے نا، بیماریاں بہت کم رہی ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سائیکل استعمال کرنا بھی چاہے نا تو لوگ ایسے نظر سے پتہ نہیں ان غریب ہو گیا ہے، گڈی تو یکدم سائیکل تھے آگے. یہ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو ہمارے حکمران نا مثال دیتے ہیں کبھی کبھی یہ یورپ کے حکمرانوں کی کہ وہ سائیکل پہ دفتر پہ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ بولیں، آپ سے اچھی گاڑی ہے. جو گاڑیاں ادھر لوگ اکڑتے ہیں نا چلاتے چلاتے، مان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے پاس کیا بلا ہے، ادھر وہ سبزیاں رکھ کے اس میں بیچتے ہیں، ادھر اتنی عام ہے وہ گاڑیاں، لیکن یہ سب کے باوجود وہ سائیکل کو چلانا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات سیکھی ہے کہ جب تم مشقت والا کام کرو گے، تمہارے جسم سے پسینہ خارج ہوگا، تمہارے جسم سے رطوبتیں خارج ہوں گی، تو تمہیں بیماریاں لاحق، بہت ساری بیماریوں تو آپ کی اسی انداز سے ختم ہو جاتی ہیں.